ویلکم بیک. ایران کے خلاف مختلف آپشنز پر غور کر رہے ہیں جن میں فوجی کارروائی بھی شامل ہے. امریکی صدر کی واشنگٹن ڈی سی جاتے ہوئے طیارے میں صحافیوں سے گفتگو. کہا ایران نے ایٹمی معاہدے پر بات کرنے کے لیے رابطہ کیا ہے. تہران مذاکرات کرنا چاہتا ہے, ہم ان سے بات کر سکتے ہیں. ایرانی حکام سے ملاقات کا انتظام کیا جا رہا ہے. ایرانی اپوزیشن لیڈرز کے ساتھ رابطے میں ہیں. ایران میں انٹرنیٹ کی بحالی کے بارے میں ایلان مسک سے بات کریں گے. ایلان مسک اس کام میں ماہر ہیں, ان کی کمپنی بہترین ہے. Call to negotiate. Yesterday, leaders of Iran called. They want to negotiate. They meet with them. I mean, a meeting is being set up, but we may have to act because of what's happening before the meeting. Protesters are after freedom. Iran has not allowed freedom. If they do that, we'll consider things targets that they would believe. If they do that, we will hit them at levels that they've never been hit before. I have options that are so strong. So, I mean, if they did that, it'll be met with a very, very powerful force. غرور میں ڈوبا ایک شخص پوری دنیا کے فیصلے کر رہا ہے. ایرانی سپریم لیڈر خامنائی نے ایکس پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو فرعون سے تشبیہ دیتے ہوئے تصویر شیئر کر دی. خامنائی نے لکھا, نمرود اور رضا شاہ کے ساتھ جو ہوا وہی ٹرمپ کے ساتھ ہوگا. یہ سمجھنا چاہیے اقتدار کے عروج پر طاقتور ترین حکمرانوں کے ساتھ کیا ہوا. دہشت گرد مساجد شہید لوگوں کو قتل کر رہے ہیں. ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے قوم کو خبردار کر دیا. کہا عوام فسادیوں اور دہشت گردوں سے خود کو دور رکھیں. مہنگائی کے خلاف احتجاج میں اب تک 109 سیکیورٹی اہلکار مارے جا چکے ہیں. ایرانی حکومت نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف مزاحمت میں شہید ہونے والوں کی یاد میں 3 دن کے سوگ کا اعلان کیا ہے. لندن میں ایرانی سفارت خانے کے سامنے احتجاجی ریلی اور اسلامی جمہوریہ کا جھنڈا اتارنے پر تہران میں برطانوی سفیر کو وزارت خارجہ میں طلب کیا گیا. ایرانی وزارت خارجہ نے برطانوی حکومت پر الزام لگایا کہ وہ ملک کے سفارتی مقامات کے تحفظ میں ناکام رہی ہے اور مظاہروں کے بارے میں مداخلت پسند بیانات دے رہی ہے. ہفتے کو لندن میں مظاہرے میں شریک ایک شخص نے سفارت خانے کی بالکنی پر چڑھ کر ایران کا پرچم اتار کر اس کی جگہ تلوار, سوتے شیر اور سورج کے نشان والا جھنڈا لگا دیا تھا. لندن پولیس نے اس واقعے پر 2 افراد کو گرفتار کیا ہے اور اب تجاوزات کے الزام میں ایک اور شخص کو تلاش کر رہی ہے. ایک اور ریلی میں کنگسٹن میں مظاہروں نے ایرانی کونسل خانے کے سامنے ایران مخالف نعرے لگائے اور عمارت پر اشیاء پھینکی. ایرانی وزارت خارجہ نے برطانوی سیکرٹری خارجہ کے ریمارکس کی بھی مذمت کی. پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری مقدم کہتے ہیں گزشتہ شب سے اتوار کی دوپہر تک ملک میں امن و سکون کی فضا برقرار رہی. تہران اور دیگر بڑے شہروں میں کسی قسم کی بدامنی یا انتشار دیکھنے میں نہیں آیا. دہشت گردی, بیرونی مداخلت کے مستند شواہد کے باعث انٹرنیٹ سروس معطل کی گئی. باشعور اور سمجھدار ایرانی عوام دشمنوں کی سازشوں سے آگاہ ہے. ایرانی قوم ثابت قدمی کے ساتھ مشکل مرحلے سے بحفاظت نکلنے کی صلاحیت رکھتی ہے. ایران میں موساد کا نیٹ ورک غیر مؤثر کرنے کے لیے انٹرنیٹ بند کیا. ایرانی صحافی جان حسین نے پروگرام سوال یہ ہے میں بتایا, ایران میں پولیس اہلکاروں کو منصوبہ بندی سے ٹارگٹ کر کے قتل کیا جا رہا ہے. ایران میں اتنے بڑے مظاہرے نہیں ہوئے جو دکھائے جا رہے ہیں. جمعرات اور جمعے کے مقابلے اب ایران میں صورتحال بہتر ہے. کمیونیکیشن انفراسٹرکچر ہے, اس کو ڈسمینٹل کرنے کے لیے انٹرنیٹ کو بلیک آؤٹ کرنا بہت ضروری تھا. لوکل ایرانی ایپس چل رہی ہیں, لوکل انٹرنیٹ ایران کا بالکل ہے, یہاں پہ ایرانی ایپس کام کر رہی ہیں. 27 لوگوں کا جنازہ اس وقت اصفہان میں پڑھایا جا رہا ہے. 100 سے زائد پولیس والوں کو یہاں پہ قتل کر دیا گیا ہے. جہاں تک پروٹیسٹ کی بات رہی تو پروٹیسٹ کی جو پکچر دکھائی جا رہی ہے دیٹ از ناٹ دا ریئل پکچر جو ایران میں ہے. بالکل پروٹیسٹ ہو رہے تھے, جینوئن تھے اور بالکل بڑے بھی, وہ جینوئنلی بڑے, لیکن اس حد تک نہیں بڑے اس حد تک دکھایا جا رہا ہے. میکسیمم نمبر آف پروٹیسٹرز تہران کے اندر ریکارڈڈ 3000 ہے اور آج کوئی پروٹیسٹ مجھے نظر نہیں آیا تہران کے اندر. میں نارمک میں, سعادت آباد میں, پاسداران میں, ڈفرینٹ علاقوں میں گیا ہوں, مجھے کوئی پروٹیسٹ نظر نہیں آیا. گرین لینڈ کو امریکہ سے ڈیل کر لینی چاہیے. اگر ہم گرین لینڈ نہیں لیتے تو روس یا چین لے لیں گے اور میں ایسا نہیں ہونے دوں گا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے گرین لینڈ کے حصول پر بات ہو رہی ہے, مختصر لیز کی نہیں. نیٹو ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے, نیٹو کو ہماری ضرورت ہے. If we don't take Greenland, Russia or China will take Greenland, and I am not going to let that happen. Sure, I'd love to make a deal with them. It's easier. But one way or the other, we're going to have Greenland.
Well, maybe NATO would be upset. And if it affects NATO, then it affects NATO. But they need us much more than we need them. I will tell you that right now. Greenland should make the deal because Greenland does not want to see Russia or China take over. The Russian destroyers and submarines and China destroyers and submarines all over the place. We're not going to let that happen. We're talking about acquiring, not leasing, not having it short term. क्यूबा फौरी मुआहदा कर ले इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा को खबरदार कर दिया। सोशल मीडिया ट्रुथ पर लिखा कि क्यूबा ने कई सालों तक वेनेजुएला से मिलने वाले तेल और पैसे पर गुजारा किया। जवाब में वेनेजुएला के 2 आमिरों को सिक्योरिटी दी, लेकिन अब वेनेजुएला को दुनिया की सबसे ताकतवर अमरीकी फौज का तहफ्फुज हासिल है। क्यूबा के लिए अब कोई पैसा या तेल नहीं जाएगा। ट्रंप की वार्निंग पर क्यूबन सदर ने एक्स पर जवाब दिया कि क्यूबा आजाद और खुद मुख्तार मुल्क है, कोई हमें हुक्म नहीं दे सकता कि हमें क्या करना है। अमरीका का रवैया मुजरिमाना और आलमी अमन के लिए खतरा है। 66 साल से अमरीकी जारहियत का शिकार है। क्यूबा धमकियां नहीं देता, लेकिन वतन के दिफा के लिए खुद को तैयार रखता है। डीआई खान के इलाके पहाड़पुर में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पहाड़ों के इलाके काठगढ़ रोड पर नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग की, जिससे पुलिस एहलकार असमतुल्ला और उसका कजन आमिर जाँ बहक हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। बन्नू में सीटीडी और पुलिस ने मीराखेल में कामयाब ऑपरेशन में 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक दहशतगर्दों की शनाख्त सुहेल उर्फ संगरी और इस्माइल उर्फ उस्मान के नाम से हुई। मुलजिमान से 2 कलाशनकोव, पिस्तौल, कारतूस, मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल फोन्स, शिनाख्ती कार्ड के अलावा कलदम टीटीपी का कार्ड भी मिला। दहशतगर्द पुलिस चेक पोस्ट शेख लंडक और फतेहखेल पर हमले में 8 पुलिस एहलकारों को जख्मी करने, सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमलों और रेस्क्यू की जेरे तामीर इमारत पर आईईडी हमले में मुलव्वस थे। कार्रवाई के दौरान 2 दहशतगर्द अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। इस्लामाबाद में वफाकी आईनी अदालत की इमारत का इफ्तिताह कर दिया गया। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इफ्तिताह किया। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारण, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस के आगा, जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस रोजी खान, जस्टिस अरशद हुसैन तकरीब में शरीक हुए। इस मौके पर सदर सुप्रीम कोर्ट बार हारून रशीद और दीगर वकला भी मौजूद थे। कराची के इलाके कोरंगी में बस की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में खातून जान बहक हो गई। बेटा और शौहर जख्मी हो गए। बस ड्राइवर फरार हो गया। मजीद बता रहे हैं नजीर शाह। बिल्कुल देखिए, मैं इस वक्त कोरंगी नंबर 4 पर मौजूद हूँ, जहाँ इस खस्ता हाल बस ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, जिसमें एक खातून जाबाक हो गई जो प्राइवेट स्कूल की प्रिंसिपल थी। इस हादसे में उनका 8 साल बेटा और शौहर भी जख्मी हुए। मुकम्मल तौर पर हर जानिब से ये गली सड़ी हुई बस है। आप इसकी हालत देख सकते हैं। इसकी मैं आपको अंदर से भी कंडीशन अगर दिखाऊं तो यहाँ पर इसके लॉक को तोड़ा जा रहा है। पुलिस एहलकार यहाँ पर अवामी कॉलोनी थाने के मौजूद है। इसका जो ड्राइवर है यहाँ से मौके से फरार हो चुका है। अंदर की ये सूरत अगर ये कैमरामैन दिखा सके तो ये पूरी छत की ये कंडीशन ये किसी सूरत में चलने के काबिल नहीं है। इसमें बसों की कब्रिस्तान में होना चाहिए था, लेकिन सड़क पर नहीं होना चाहिए था। ब्रेक का सिस्टम वैसा है जैसे किसी नई बस में होता है। यहाँ कैमरामैन दिखा सके छत के ऊपर जो जंग आप देख सकते हैं। पुलिस का ये कहना है कि जो इस बस के जो मालिक है उसके जरिए इस ड्राइवर को तलाश किया जाएगा और पुलिस की तरफ से मजीद कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जी, हुकूमत ने औसत बुनियादी टैरिफ में इजाफे न करने का फैसला किया है। एडिशनल सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने नेपरा समात में बताया सब्सिडी को एडजस्ट किया गया है, अब टैरिफ बढ़ नहीं रहा। पावर डिवीजन हुकाम के मुताबिक जुलाई से अब तक एनर्जी मिक्स में फर्क आया, इसलिए हुकूमत ने टैरिफ में रद्दबदल न करने का फैसला किया। इस वक्त तमाम कैटेगरीज के सार्फिन को 629 अरब रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। माली साल 2026 में माली जरूरियात का तखमीना 3,379 अरब रुपए लगाया गया है। इंडस्ट्रियल क्रॉस सब्सिडीज को 225 अरब से कम करके 102 अरब रुपए लगाया गया है। बिजली कंपनियों की नाअहलियों का बोझ सार्फिन पर नहीं डाला जा रहा। बिलिंग सिस्टम शुरू होने वाला है। रेगुलेटर से गुजारिश है हमारी दरखास्त का जल्द फैसला करें। चारसद्दा के इलाके सरढेरी गुलाबाद में शहरी पुलिस रवैये, बिजली और सुई गैस लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने चारसद्दा मर्दान शारा ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई।
مظاہرین کی قیادت علاقے کے بلدیاتی نمائندے کر رہے ہیں. پولیس نفری بھی تعینات ہے. حاضر ہوں ایک بریک کے بعد. ساتھ رہیے. ویلکم بیک. کراچی کے علاقے گارڈن سے مکی مسجد جانے والی سڑک 3 روز سے زیر آب ہے. صاف پانی کی لائن پھٹنے سے مرکزی سڑک تالاب بنی ہوئی ہے، جبکہ ٹریفک جام ہونے سے مسافروں، نمازیوں اور تاجروں کو شدید مشکلات درپیش ہے. مزید جانیں گے روحا فاطمہ سے. علاقے گارڈن سے مکی مسجد آنے والی یہ سڑک پانی میں ڈوب چکی ہے، اور یہ سیوریج کا پانی نہیں بلکہ صاف پانی کی لائن پھٹنے سے وہی پانی سڑک پر جمع ہو گیا ہے. علاقہ مکینوں سے ہم نے جب بات کی تو ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ بارہا شکایات درج کروانے کے باوجود بھی مرمت نہیں ہو سکی ہے اب تک پانی کی لائن کی، جبکہ شہریوں کو جو ہے وہ کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. علاقہ مکین یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہاں سے روزانہ گزر ہوتا ہے اور یہیں پہ مسجد بھی ہے. علاقہ مکینوں نے جو ہے وہ مطالبہ کیا ہے کہ جلد از جلد پانی کی لائن کی مرمت کی جائے، پانی کی نکاسی کی جائے، تاکہ یہاں ٹریفک جام کی صورتحال ہوتی ہے وہ بھی کچھ نارمل ہو سکے، تاکہ عوام کی جو مشکلات ہیں وہ کچھ کم ہو جائیں. لاہور ہائی کورٹ میں اسموگ کے تدارک کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت. ممبر جوڈیشل واٹر کمیشن نے کینال روڈ سے درخت کاٹنے کی رپورٹ پیش کر دی. بتایا کہ درختوں کی 3 بڑی شاخیں کاٹی گئیں جو انڈر پاس کی طرف بڑھ رہی تھیں. پی ایچ اے کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ یہ معمول کی کارروائی تھی، درخت سے حادثہ ہو سکتا تھا. پی ایچ اے نے پروجیکٹ ڈائریکٹر کو معطل کر کے پیڈ ایکٹ کے تحت کارروائی شروع کر دی. داتا دربار کے پاس ٹپا نے پرانے درخت کاٹنے کی کوشش کی جس پر شوکاز جاری کیا. عدالت نے پی ایچ اے کو ناصر باغ پارک بحال کرنے کے احکامات دے دیے. ہدایت کی کہ پی ایچ اے ناصر باغ کو اپنی سرپرستی میں بحال کرے گا. ڈی جی پی ایچ اے کے علم میں لائے بغیر کسی درخت کی شاخیں نہ کاٹی جائیں. ملک بھر میں کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہے. بالائی علاقوں اور کوئٹہ میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے گر گیا. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے پہاڑوں پر مزید برف پڑے گی. ملک بھر میں سردی کا زوردار اسپیل، دانت بجنے لگے، سردی سے سب ٹھٹھرنے لگے. گلگت بلتستان، بالائی کے پی اور کشمیر میں بارش اور برف باری کی پیش گوئی ہے. بالائی برفیلی وادیوں میں یخ بستہ ہواؤں کا راج ہے. اسکردو کا پارا -13، ستور -11، گلگت میں -8 ہو گیا. سردی کی شدت میں اضافے کے بعد بھمبر آزاد کشمیر کے تعلیمی اداروں کی تعطیلات میں 17 جنوری تک توسیع کر دی گئی. کوئٹہ میں -2 ڈگری نے معمولات زندگی کو متاثر کر رکھا ہے. سورج نکلنے کے باوجود سردی کی شدت برقرار ہے. لاہور میں بھی سرد ہواؤں نے درجہ حرارت کو بڑھنے سے روک رکھا ہے. یہاں 2 ڈگری سردی شہریوں کا امتحان لے رہی ہے. کراچی آج بھی سرد ہواؤں کی لپیٹ میں ہے. شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. محکمہ موسمیات کے ڈپٹی ڈائریکٹر انجم نذیر زیگم کا کہنا ہے کراچی سمیت ملک بھر میں شدید سردی کا کوئی امکان نہیں. کراچی میں جاری سردی کی لہر مزید 2 روز تک جاری رہے گی. آنے والے دنوں میں درجہ حرارت 14 سے 15 ڈگری رہنے کا امکان ہے. 20 جنوری سے سردی کی شدت میں ایک بار پھر اضافے کا امکان ہے. شدید قسم کی سردیوں کا پاکستان بھر میں کراچی سمیت کہیں بھی امکان موجود نہیں. آج کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 8.1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جو کہ اب تک کا سب سے کم درجہ حرارت ہے. یہ سلسلہ جو ہے مزید 2 روز تک سردی کا اسی طرح جاری رہنے کا امکان ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں درجہ حرارت کم سے کم ہے وہ 14 سے 15 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جائے گا. 18 یا 19 تاریخ سے ایک مغربی ہواؤں کا سلسلہ ملک کے اکثر علاقوں کو متاثر کرے گا، جس کے بعد 20-21 تاریخ کے بعد ایک مرتبہ پھر سردی کی شدت میں تھوڑا سا اضافہ ہو سکتا ہے، جو کہ جنوری کے اینڈ تک جاری رہنے کے امکان ہے. 26 نومبر احتجاج کیس. علیمہ خانم کے وکیل نے انسداد دہشت گردی عدالت میں علیمہ خانم کی 1 روز کے لیے حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کر دی. استغاثے کے 10 گواہان اور پروسیکیوشن ٹیم کمرہ عدالت میں موجود ہیں. جج امجد علی شاہ کیس کی سماعت کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی مزار قائد پر حاضری. فاتحہ خوانی کی. بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج عقیدت پیش کیا. تحریک انصاف کے رہنما سلمان اکرم راجہ، حلیم عادل شیخ، شفیع جان اور دیگر بھی ان کے ہمراہ موجود تھے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سندھ ہائی کورٹ بار پہنچ گئے. سہیل آفریدی کو ججز گیٹ سے سندھ ہائی کورٹ کے احاطے میں داخلے کی اجازت دی گئی. قانون کی حکمرانی سے متعلق وکلا کے سیمینار سے خطاب کریں گے. سندھ ہائی کورٹ کے اندر اور باہر پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے. تحریک انصاف نے باغ جناح میں جلسہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ لوگ کم تھے. ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کہتی ہیں
ہم نے انہیں سہولت دی، ریاست مخالف نعرے لگیں گے تو حکومت تو حرکت میں آئے گی۔ نئے صوبوں سے متعلق عبدالعلیم خان کے بیان پر کہا، سندھ ایک ہے اور ایک ہی رہے گا۔ میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے جنا گراؤنڈ میں جلسہ اس لیے نہیں کیا کہ اتنی بڑی تعداد ان کے پاس موجود نہیں تھے جس سے جنا گراؤنڈ بھرا جاتا، اسی لیے انہوں نے پولیس والوں پر، میڈیا کی گاڑیوں پر پتھراؤ کیا۔ سندھ حکومت نے ان کو NOC دی تھی، فیڈرل گورنمنٹ سے بات چیت کر فیسیلیٹ کرایا، لیکن آپ ریاست کے خلاف نعرے بازی کریں گے تو میرا خیال سے کہ کوئی بھی حکومت ایکشن میں آئے گی۔ صوبے بنانے کا ایک طریقہ کار آئین میں موجود ہے۔ جس صوبے سے آپ کا تعلق ہے، جہاں سے آپ کو ایک سیٹ ہے شاید نیشنل اسمبلی کی علیم خان صاحب کی، اس صوبے کی صوبائی اسمبلی سے تو قرارداد منظور کرائیں، وہاں پہلے صوبہ بنائیں۔ وہاں لوگوں کو بڑی دشواریاں ہیں، سندھ ایک ہے اور ایک ہی صوبہ رہے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا باغ جناح اس لیے نہیں پہنچے کیونکہ وہاں لوگ کم آئے۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ سندھ علی راشد کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو، کہا سہیل آفریدی مختلف جگہوں پر جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کی منتیں کر کے باغ جناح لائیں اور اپنی عزت بچائیں۔ رہنما مسلم لیگ نون افنان اللہ نے کہا باغ جناح کو اتنی آرام سے بھرا نہیں جا سکتا، اس کے لیے منصوبہ بندی کی جاتی ہے۔ مس گائیڈ کر کے کے پی کے سی ایم کو لایا گیا کہ یہاں لاکھوں کا مجمع ہے۔ تاخیر کی وجہ کہ وہ سی ایم کے پی ابھی تک وہاں پہنچے کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں پہنچے ہیں کہ باغ جناح میں گنتی کے لوگ ہیں اور یہ اب ڈفرینٹ جگہوں پہ جا رہے ہیں، موبلائز کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، کسی طرح اس جلسے کو کامیاب نہیں تو ایٹ لیسٹ اتنا فیل نہیں ہو کہ ان کی بےزتی ہو۔ تو دوپہر 2 بجے کا انویٹیشن تھا، شام گزر گئی، آپ کے جو لیڈرشپ ہے، جو آرگنائزرز ہیں، وہ تک پہنچے نہیں وہاں۔ اب یہ ڈفرینٹ علاقوں میں جا کے لوگوں کو لانے کی منتیں کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ان کی عزت بچ جائے۔ اگر آپ نے باغ جناح کو بھرنا ہے تو وہ اتنی آرام سے نہیں بھرا جائے گا۔ آپ کو اس کے لیے پہلے ایک پوری کی پوری اسٹریٹجی کے ساتھ آپ کو لوگوں کو موبلائز کرنا ہوتا ہے۔ آپ چھوٹی کارنر میٹنگ جلسے کرتے ہیں، ادھر سے لوگ موبلائز کرتے ہیں، پھر آپ باغ جناح بھرتے ہیں۔ یہ ادھر سے یہاں سے اٹھ کے ادھر چلے گئے، انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی بھی، اب وہ باغ جناح بھر نہیں رہا تو اب یہ مدعا جو ہے کسی کے سر اور ڈالنا چاہ رہے ہیں۔ ہر طرح سے جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے ہمیشہ، اور اس کے باوجود جو ہے یہ پورے نہیں ہوتے۔ کراچی میں اگر انہوں نے جلسہ کامیاب کرنا تھا تو ان کو تیاری کرنی چاہیے تھی، اب وہ ان کا جلسہ کامیاب ہو نہیں رہا۔ آپ دیکھیں نا 10 اگر ابھی تک نہیں شروع ہوا تو اب کیا جلسہ شروع ہوگا؟ مذاکرات کے ذریعے فرمائشی پروگرام نہیں چلے گا۔ پی ٹی آئی اگر سمجھتی ہے ایسے بانی کو رہا کرا لے گی تو یہ ممکن نہیں۔ وزیر اعظم کی کوآرڈینیٹر اختیار ولی کی مارننگ شو باخبر سویرا میں گفتگو، کہا فورینزک نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا، ثابت ہو گیا سہیل آفریدی سمیت 3-4 کردار ملوث ہیں۔ سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ کی کرسی پر بیٹھنے کے اخلاقی جواز کھو بیٹھے ہیں، وہ گرفتاری سے قبل استعفیٰ دے دیں۔ فرمائشی پروگرام جو ہے یہ نہیں چلے گا۔ تحریک انصاف اگر یہ چاہتی ہے کہ مذاکرات کے ذریعے وہ بانی پی ٹی آئی یا قیدی نمبر 804 کو رہا کرا لے گی، یہ ممکن نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو ڈینائل یہ لوگ کر رہے تھے ایک لمبے عرصے سے، فورینزک نے جو ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ پروف ہو گیا کہ سہیل آفریدی سمیت یہ جو 3-4 کردار ہیں یہ اس میں ملوث ہیں۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ اب کی گرفتاری کیسے عمل میں لائی جاتی ہے۔ تو سمپلی اس بات پہ قائل ہوں کہ وزارت داخلہ کی چھاپے سے پہلے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو فی الفور استعفیٰ دے دینا چاہیے، کیونکہ ان پر اب ایک ایسا جرم ثابت ہو چکا ہے، اخلاقی طور پہ ان کے پاس کوئی جواز نہیں رہا کہ وہ اب وزیر اعلیٰ کی کرسی پر بیٹھے۔ حیدرآباد میں مہنگائی کا نیا طوفان، آٹے کی قیمتوں میں اچانک بڑا اضافہ کر دیا گیا۔ غریب اور متوسط طبقہ گھریلو بجٹ درہم برہم ہونے سے شدید پریشانی کا شکار ہے۔ دیکھیے جام فرید لاکھوں کی یہ رپورٹ۔ حیدرآباد میں آٹے کی قیمتوں نے عوام کی چیخیں نکال دی ہیں۔ چند روز قبل 122 روپے فی کلو میں دستیاب آٹا اب 135 روپے فی کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ 100 کلو کی گندم کی بوری کی قیمت میں 1100 روپے کا ہوش شربہ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ مارکیٹ میں گندم کا ریٹ بتا رہے ہیں 10,700 روپے، 107 روپے گندم میں خرچہ ہے، یہ وہ ایسے لگا کے 1250 1260 روپے 10 کلو آٹے کا ریٹ بن رہا ہے۔ آٹا چکی مالکان کے مطابق گندم مہنگی ہونے کے باعث آٹا مہنگا کرنا مجبوری بن چکا ہے، جبکہ شہری سوال اٹھا رہے ہیں کہ آخر یہ مہنگائی کب رکے گی۔ نئے سال کے لیے حکومت کی طرف سے بڑی خوشخبری آئے گی، لیکن خوشخبری آئی
महंगाई के जो 1250 का आटा था 10 किलो का थैला वो अब 1300 का हो गया है। 25,000 30,000 के अंदर एक गरीब आदमी गुजारा कैसे करेगा, कैसे बजट बनाएगा वो अपना। शहरियों का कहना है कि रोजमर्रा की बुनियादी जरूरत आटा है, जिसके बगैर चूल्हा जलना मुमकिन नहीं, मगर कीमतों में इजाफे ने घरेलू निजाम को मफलूज कर दिया है। इसलिए हुकूमत फौरी तौर पर कीमतों पर कंट्रोल करे और जखीरा अंदोज के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैमरामैन काशिफ खान के साथ जाम फरीद लाखो, ARY न्यूज, हैदराबाद। अमरीकी रियासत लॉस वेगस में सजी टेक एक्सपो में AI नेल पॉलिश किट मुतारिफ करवा दी गई, जिसकी स्मार्ट ऐप से पलक झपकते ही नेल पॉलिश का रंग तब्दील किया जा सकता है। अमरीकी कंपनी की AI किट से नाखून 400 से ज्यादा रंग बदल सकते हैं। अब तक के लिए इतना। देखते रहें ARY न्यूज।